بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ میکرو اکنامکس میں ہم نے مختلف معاشی پہلوؤں کا احاطہ کیا اور اس میں ہم نے مختلف انداز سے اکانومی کو اسٹڈی کیا۔ پبلک فائنانس، سرکاری مالیات وغیرہ کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی، ٹیکس کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی۔ اس کے علاوہ ہم نے اوور آل نیشنل انکم اور اس کے بارے میں بات چیت کی۔ آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے دیٹ از دا رول آف اسلامک اسٹیٹ ان این اکانومی، یعنی کسی مسلمان ملک کے اندر حکومت کا کیا کردار ہوتا ہے اس کی معیشت کو سپورٹ کرنے میں، ڈیولپ کرنے میں۔ ہم اپنے آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ سے کیا مراد ہے۔ کسی ملک کے اندر اسلامک اسٹیٹ وہ طرز حکومت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق معاشرے کو ڈیولپ کرتی ہے، ایسے اقدامات کرتی ہے کہ معاشرے میں خداوند تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق زندگی بسر کی جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ کسی امام کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی، چل نہیں سکتی۔ لہٰذا ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں کسی نہ کسی امام کی، اب امام سے کیا مراد ہے؟ کوئی ایسی باڈی، کوئی ایسا شخص جو ان کو اسلامی احکامات کے مطابق گائیڈ کرے اور ان کے طرز معاشرت کو لک آفٹر کرے، جہاں پہ ضروری ہو وہاں پہ اسلامی اصولوں کو لاگو کرے اور معاشرے کے اندر فلاح و بہبود کو یقینی بنائے۔ تو امام کے بغیر، یعنی ایک ایسا شخص، ایک ایسی باڈی جو لیڈ کرے پوری سوسائٹی کو، اس کو ہم امام کہہ سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی اتھارٹی اسلامک اسٹیٹ میں وہ کس تمام کے تمام پاورز کے اوپر قدرت مطلق نہیں رکھتے، یعنی وہ تمام پاورز جو ہے وہ ہولڈ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام پاورز کا جو منبع ہے، تمام پاورز جس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ ہے خداوند تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پاورز کو کسی نائب کے ہاتھوں میں، کسی گورنمنٹ کے ہاتھوں میں ایز اے ٹرسٹ عطا کی ہوتی ہے، اور وہ حکومت، وہ امام جو بھی ہے، ان پاورز کو ایک امانت کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کی ذات تمام پاورز، تمام طاقتوں اور قوتوں کا سرچشمہ ہے، اور ان میں سے کچھ قوتیں اور طاقتیں اور پاورز خداوند تعالیٰ نے گورنمنٹ کو عطا کی ہوتی ہے، رائٹ دیا ہوتا ہے، اور وہ اس کو ایک امانت کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں، اپنی لمٹس اور باؤنڈریز کے اندر رہتے ہیں۔ یوں یہ بات ثابت ہو گئی کہ ممالک کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر کوئی بھی باڈی
قادر المطلق نہیں ہے۔ جب ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ سنت اور ان کی لائے ہوئے شریعہ کے مطابق ان احکامات کو معاشرے میں پریکٹس کرنا ہے۔ اب ہم جب اس ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ جس کو ہم ایک حکومت کا اسلامی حکومت کا نام دے رہے ہیں، اس کے دو پہلو ہیں، ڈیموکریٹک اورینٹیشن اور ویلفیئر اورینٹیشن۔ بہت سارے لوگوں کا یہ اسٹانس ہے کہ اسلامی حکومت ڈیموکریسی کو سپورٹ نہیں کرتی۔ The democratic way of government is not an Islamic government. According to Islam, تمام قوتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے چند پاورز حکومت کو جب عطا کی ہیں احکامات کی صورت میں، سیٹس آف رولز کی صورت میں، اور ان رولز کو ایکسپلین کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے، لہذا انسان کے اوپر یہ ڈیوٹی عائد ہوتی ہے کہ وہ ان احکامات کی پابندی کرے اور ان احکامات کے تحت تمام امت کے اوپر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر سے ایک بہترین شخص کو یا بہترین لوگوں کو اپنے نمائندے کی حیثیت سے چنے، یعنی جو ڈیموکریٹک انداز ہے منتخب کرنا، اسلام میں اس کی گنجائش موجود ہے، روٹس پائی جاتی ہیں۔ گزرے ہوئے وقتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے لے کر آنے والے خلفاء کے زمانے میں لوگوں نے کثرت رائے کے ساتھ اپنے اندر سے سوسائٹی میں سے بہترین لوگوں کو منتخب کیا اور اپنا امیر مقرر کیا۔ تو ڈیموکریٹک اورینٹیشن آف اسلامک سوسائٹی سے مراد بہترین لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو، متقی لوگوں کو چننا ہے۔ حکومت کی ویلفیئر اورینٹیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے کہ اسلامی حکومت ایسے اقدامات کرے جو معاشرے میں محبت، اخوت، آزادی اور ایک ایسا ماحول ڈیولپ کرے جس میں یہ تمام اچھی ویرچوز جو ہیں، بھلائی والے اقدامات ممکن ہو سکیں اور مورل کرپشن، ہنگر، فیئر اور مینٹل ٹینشن سے نجات مل سکے۔ لہذا ایک طرف اسلامی حکومت معاشی اصولوں کو امپلیمنٹ کروائے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اس معاشرے کے اندر تمام لوگوں کو ویلفیئر، فلاح و بہبود اور زندگی کے اندر تمام موجود
سہولیات باہم میسر ہو سکے۔ اب جب ہم ویلفیئر کی بات کرتے ہیں تو ویلفیئر کو ہم دو انداز میں اسٹڈی کر لیتے ہیں: اسپریچول اپلفٹ اینڈ مٹیریل ویلبینگ۔ اسپریچول اپلفٹ سے مراد ایسے اقدامات کیے جائیں کہ معاشرے کے اندر لوگ نیکی کی طرف آئیں، بدی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جو احکامات ہیں ان کو معاشرے کے اندر پریکٹس کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے اندر اچھی عادات ڈیولپ کرانا، برائیوں سے بچنے کی ترغیب دینا، اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا جس میں لوگ ایک دوسرے کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوں۔ ایسے معاشرے کی تشکیل ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ مٹیریل ویلبینگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر اسلامی حکومت رسپانسبل ہوتی ہے کہ تمام شہریوں کے مادی فلاح، مادی فلاح سے ہم کیا مراد لے سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل لوگوں کو جابس پرووائڈ کرنا، بیسک نیسیسٹیز پرووائڈ کرنا، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ کے معاملات ہیں، شیلٹر ہے، فوڈ ہے۔ تو یہ تمام اقدامات کرنا یا سسٹینیبل لیولیہوڈ ارن کرنا، یہ تمام اقدامات کرنا ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کچھ ہم فنکشنز یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ معاشی اقدامات کے اندر ایک اسلامی حکومت کوشش کرے گی کہ فل امپلائمنٹ لیول آف فیکٹر آف پروڈکشن اٹین کرے۔ آج معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ایک ہائپوتھیٹیکل بات ہے کہ جی فل امپلائمنٹ اچیو ہو، کلاسیکل اکانومسٹ کا سٹانس ہے، لیکن بہرحال فل نہ صحیح میکسیمم فیکٹرز آف پروڈکشن کو اپنے آپٹیمم لیول پہ یوز کیا جائے، اور ان فیکٹرز آف پروڈکشن کا بہترین استعمال کرتے ہوئے ملک کی معاشی ترقی کو یقینی بنایا جائے۔ اب ان کے لیے حکومت کیا کرے گی؟ سب سے پہلے تو حکومت کا کام ہے کہ وہ پلاننگ کرے۔ ایک اچھی پلاننگ اس بات کو انشور کرے گی کہ ملک کے اندر فیکٹرز آف پروڈکشن سے میکسیمم یا آپٹیمم لیول پہ آؤٹ پٹ حاصل کی جائے، ریسورسز ویسٹ نہ ہوں، مین پاور بیسٹ طریقے پہ استعمال کی جائے، ان کی ٹریننگ، اسپیشلائزیشن، ڈویژن اینڈ سب ڈویژن، تاکہ ملک کے اندر معاشی ترقی کو حاصل کیا جا سکے۔ دوسرے نمبر پہ سوسائٹی کے اندر، ملک کے اندر فزیکل انفراسٹرکچر اور سوشل انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرایا جائے، کیونکہ یہی وہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر ملک کی ترقی منحصر ہوتی ہے۔ لہذا جس حد تک اچھا فزیکل انفراسٹرکچر ہوگا اور سوشل انفراسٹرکچر ہوگا تو ملک کے آگے بڑھنے کے چانسز اتنے زیادہ روشن ہوں۔ علاوہ ازیں اسلامی حکومت آج کی اس کمپلیکس دنیا میں جہاں پہ تمام ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، ان میں اپنے ملک کی کرنسی کی ویلیو کو بھی مستحکم کرے، کیونکہ آج کل کے دنیا میں کسی ملک کی معیشت کو اس ملک کی کرنسی کی قدر کی بنا پہ پرکھا جاتا ہے۔ جس حد تک کرنسی کی یا زر کی قدر
مستحکم ہوگی تو کنٹری اسی حد تک دنیا کی کمیونٹی میں رسپیکٹیبل پلیس حاصل کر سکے گا۔ پھر حکومت ایسے اقدامات کرے جس سے معاشرے کے اندر عدل و انصاف کی فراوانی آسانی ہو سکے، سوسائٹی اور اکنامک جسٹس اٹین کرنا کسی بھی اسلامی حکومت کی پریورٹی ہوتی ہے۔ اکنامک جسٹس سے مراد کہ کوئی بھی فیکٹر آف پروڈکشن جب ڈسٹریبیوشن میں اس کے فیکٹر آف پروڈکشن کے ریوارڈز ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں تو اس کو ایکسپلائٹ نہ کیا جا سکے اور فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ سوسائٹی میں پاسبل ہو سکے۔ علاوہ ازیں ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اینڈ سوشل سیکورٹی کو حاصل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ جس فیکٹر آف پروڈکشن کا جتنا رائٹ بنتا ہے، یہاں پہ ایک بات میں یہ آپ کے گوش گزار کر دوں، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ سے مراد ہرگز بھی یہ نہیں ہوتی کہ ہر شخص کو برابر ریوارڈ دیے جائیں، بلکہ اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ ہر شخص کو اس کا معاوضہ اس کی محنت کے برابر دیا جائے۔ اگر ایک شخص زیادہ محنت کر رہا ہے تو کم محنت کرنے والے کی نسبت اس شخص کا ریوارڈ زیادہ ہونا چاہیے۔ دس از ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ اور معاشرے میں معاشرتی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جس حد تک بہتر ہوگی، اسی حد تک معاشرے میں معاشی ترقی ہو سکے گی۔ ایک ایسی سوسائٹی جس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ڈیوٹیز سر انجام دینے سے قاصر ہوں، کرپشن اور مختلف اقسام کی بدنظمیاں اور غیر اخلاقی سرگرمیاں اگر کسی معاشرے میں ہوں تو اس معاشرے کا معاشی طور پہ آگے بڑھنا مشکل ہی نہیں بلکہ بہت حد تک ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک اسلامی حکومت کی اہم ترین ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر مختلف ممالک کے ساتھ اپنے تعلق اور روابط بڑھائے، امن اور استحکام کی فضا کو یقینی بنائے۔ جنگ و جدل کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ جس حد تک ممکن ہو سکے جنگ و جدل سے بچا جائے، لیکن اس کے ساتھ اس ملک کے دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جائے۔ تو میرے دوستو، یہاں تک ہم نے کسی اسلامی حکومت کے اندر حکومت کے اہم فنکشنز کو اسلامی سانچے کے اندر ڈسکس کیا ہے، اور حکومت معاشی طور پہ وہ تمام اقدامات کرنے کی پابند ہوتی ہے جو کہ اسلامک تھیوریز اور قوانین کے مطابق ہوں اور ان کے کنٹراڈکٹ نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔